نحمده ونصلي ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قبلہ قاری صاحب کی سرپرستی اور معیت میں آج ہم جو عنوان آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے کہ ملک پاکستان کے وزیر اعظم جناب محترم میاں شہباز شریف صاحب کی فرانسیسی صدر میکرون سے ملاقات، یہ آج کل زیر بحث ہے۔ شہباز شریف نے فرانسیسی صدر میکرون سے ملاقات کی۔ امت مسلمہ کے قلوب و اذہان غم سے نڈھال ہے، امت مسلمہ سراپا احتجاج ہے، بالخصوص پاکستانی مسلمان۔ اس پر بہت سارے طبقے یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب اس طرح تو پاکستان پوری دنیا میں تنہا رہ جائے گا اور یہ معاملات کیسے چلیں گے کہ آپ باقی ممالک بھی تو کافر ہیں اور ان سے تعلقات رکھتے ہیں، فرانس سے تعلقات نہ رکھیں۔ یہ جب تحریک لبیک نے دھرنا دیا اس وقت بھی یہ بہت زیادہ عنوان زیر بحث رہا۔ تو میں صرف اس پر ایک دو گزارشات کر کے پھر تبصرے کے لیے قبلہ قاری صاحب اور حافظ صاحب تبصرہ فرمائیں گے، حافظ نصیر احمد نورانی صاحب۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ کفر میں بھی فرق ہے۔ ہمارا یہ قطعاً مطالبہ نہیں کہ پاکستان تمام ممالک سے قطع تعلقی کر کے پوری دنیا میں تنہا رہ جائے، اور نہ یہ کبھی علماء کا یہ مسئلہ رہا نہ اب ہے۔ اب موجودہ صورتحال میں آپ دیکھیں، سیلاب آیا پاکستان کے کچھ حصوں میں، جنوبی پنجاب میں، کوئٹہ میں، بلوچستان اور سندھ کے بعض علاقوں میں، تو بہت زیادہ تنظیمات نے جو مذہبی تنظیمیں ہیں انہوں نے سیلاب زدگان کی مدد کی، بالخصوص اہل سنت کی تمام تنظیمات نے، جمعیت علماء پاکستان نے، پاکستان سنی تحریک نے اور دیگر جماعتوں نے بھی اپنی استطاعت کے مطابق سیلاب زدگان کی مدد کی، لیکن بہت زیادہ دعوت اسلامی نے اور تحریک لبیک نے سیلاب زدگان کی مدد کی۔ تو اس پورے دورے میں یا پورے عرصے میں آپ کو ایک خبر بھی نہیں ملی ہوگی کہ دعوت اسلامی نے، جمعیت علماء پاکستان نے یا تحریک لبیک نے کسی کو کپڑے دیتے ہوئے یہ پوچھا ہو کہ آپ عیسائی ہیں لہٰذا آپ کو کپڑے نہیں ملیں گے، آپ ہندو ہیں آپ کو کپڑے نہیں ملیں گے، یا دعوت اسلامی والوں نے کسی کو کمبل دیتے ہوئے یہ پوچھا ہو کہ جناب آپ سکھ ہیں، آپ کا مکان سیلاب میں بہہ گیا لیکن ہم آپ کو سکھ ہونے کی وجہ سے کمبل نہیں دے رہے۔ تو یہ پاکستانی قوم اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ میڈیا میں خلط مبث کر کے اس مسئلے میں الجھاؤ پیدا کر کے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے کہ یہ مولوی تو محض نام لے کے تو بالکل دنیا سے تنہا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں، اس پر فقہائے اسلام نے پوری کتاب السیر کے عنوان سے اپنی کتابوں میں باقاعدہ ابواب باندھے ہیں کہ کافروں کے ساتھ جو ہے وہ کیسے رہنے کا طریقہ ہے، مسلمان کس حد تک رہ سکتے ہیں، کافر مسلمان ملکوں میں کس حد تک رہ سکتے ہیں، ان کے کتنے حقوق ہیں، کیا کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں اور کیا کیا ان کے حقوق ہیں کہ جو اسلامی حکومت ان کفار کو، یہودی، عیسائی، کوئی ہندو، کوئی سکھ اگر اسلامی ملک میں رہتا ہے تو اس کو کتنے حق ملتے ہیں۔ لیکن یہاں مسئلہ کفر کا نہیں، یہاں مسئلہ ہے اہانت رسول کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تیسرے پارے کے آخر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم۔ اب دیکھیں پہلے کفر کی بات ہوئی کہ ان الذین کفروا، اور پھر ہوا ثم ازدادوا کفرا، پتہ چلا کفر کے کچھ درجے ہیں اور کفر کی کوئی اور بھی جو ہے وہ قباحتیں اور باتیں ہیں، صرف کفر ہی جرم نہیں، یہ اگرچہ بہت بڑا جرم ہے لیکن اگر کوئی آدمی خود اپنی مرضی سے کفر پر رہ کر جہنم میں جانا چاہتا ہے تو ہم اسے صرف دعوت دین دیتے ہیں، اس کے حقوق سلب نہیں کرتے۔ لیکن گستاخ رسول اور عام کافر یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ صدر میکرن جو ہے وہ گستاخ رسول ہے، اہانت رسول کا مجرم ہے۔ فرانس ایک ملک ہے، فرانس کے ساتھ ہمیں کوئی ایشو نہیں کہ مطلب کہ فرانسیسی لوگوں کے ساتھ یا فرانس ملک کے ساتھ کوئی تعلقات جو ہیں وہ نہ رکھے جائیں، جیسے باقی عیسائی ہیں وہ لوگ بھی عیسائی ہیں، سارے وہ گستاخ رسول نہیں۔ لیکن صدر میکرن جو ہے وہ اہانت رسول کا مجرم ہے۔ اس نے باقاعدہ سرکاری سطح پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاکے بنا کر باقاعدہ، جس طرح میلاد النبی شریف پہ سرکاری سطح پر لائٹنگ ہوتی ہے، 14 اگست کو سرکاری سطح پر سرکاری عمارتوں پر لائٹنگ کی جاتی ہے، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، معاذ اللہ صدر میکرن نے بغیرتی کرتے ہوئے اس طرح
سرکاری سطح پر فرانس کی سرکاری بلڈنگز پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاکے لہرائے، اور یہ امت مسلمہ کے لیے انتہائی تکلیف دہ عمل ہے۔ اگر کوئی تعلقات ضروری بھی ہیں، پاکستانی حکومت یہ سمجھتی ہے، ادارے یہ سمجھتے ہیں، تو کوئی سفیر بھیج کے، کوئی چھوٹے درجے کا بندہ بھیج کے، آخر وزیر اعظم، آپ ذرا، اگرچہ مثال یہ تھوڑی سی تلخ ہے، لیکن جو تو شرم کی ساری حدیں کراس کر چکے ہیں وہ میرے مخاطب ہی نہیں، ان سے میرا کلام ہی نہیں، لیکن جو بندہ سینے میں دل رکھتا ہے وہ خود سوچے کہ اگر ہماری کسی لڑکی کی، کسی ماں بہن کی ننگی تصویر فرانس کی سرکاری بلڈنگ پر لگے تو کوئی بھی پاکستانی جو دل رکھتا ہے سینے میں وہ یہ برداشت کرے گا کہ فرانس کے ساتھ تعلقات رکھیں؟ اور معاذ اللہ کروڑوں مائیں، کروڑوں بیٹیاں، کروڑوں بہنیں، کروڑوں بھائی، کروڑوں باپ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین پاک کو جو مٹی لگی ہے اس مٹی پر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ اور صدر میکرن نے اتنی بغیرتی کی، اس کے باوجود اگر شہباز شریف صاحب وہاں گئے ہیں تو یہ انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، بڑا مذمت والا، قابل مذمت عمل ہے اور مذمت والا کام ہے۔ پاکستانی قوم اس کو مسترد کرتی ہے اور امت مسلمہ اس پر سراپا احتجاج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کی صدر میکرن سے جو ملاقات ہوئی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور پوری قوم یہ مطالبہ کرتی ہے، اگر یہ مسلمان ہیں، ان کے دل میں کوئی ایمان کی رتی ہے، احتجاج کرتے، ملنے سے انکار کرتے، پوری قوم کی آنکھوں کا تارا بن جاتے۔ افسوس یہ ہے ابھی تو وہ پہلا بل پورے ملک کے عوام، مذہبی جماعتیں، پاکستانی لوگ سراپا احتجاج ہیں، جو وہ جنڈر بل انہوں نے پیش کیا، ابھی وہ مسئلہ وہیں ہے، اب نیا کٹا کھول دیا ہے۔ اور مولانا، ہمیں پھر افسوس ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان وہ خاموش کیوں ہیں؟ اس بل پہ تو کہا تھا کہ ہم باہر کے علماء سے پوچھیں گے، اب کیا فرماتے ہیں میاں صاحب؟ فرانس کے صدر سے جو پینگے بڑھا رہے ہیں، یہ بھی آج کے قومی اخبارات میں چھپا ہے کہ یہ حکومت اسرائیل کے ساتھ اپنے وفود بھیج رہی ہیں۔ ایک وفد گیا ہوا ہے، ان میں پاکستانی بھی ہیں۔ نہایت افسوس ہے اور پوری قوم مطالبہ کرتی ہے اس حکومت کو فوراً مستعفی ہو کے جنرل الیکشن کا اعلان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حکومت کے مقابلے پہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب اور علامہ نصیر احمد نورانی صاحب نے جو کچھ فرمایا، اس کے بعد ایک تو آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ کل جو ہم نے ٹرانسجنڈر بل کے بارے میں ایک موقف دیا، اس کو آپ نے بے پناہ پذیرائی بخشی۔ بہت سارے کمنٹس آئے، لوگ خوش ہوئے کہ چلے علماء حق میں سے کچھ لوگ میدان میں آئے ہیں، انہوں نے آواز بلند کی۔ ابھی قوم پہ اس کی نوست پڑی ہوئی ہے، اور وہ نوست یہ ہے کہ یہاں لوگوں کا جینا محال ہو گیا۔ کھانے پینے کی اشیاء غریب کی پہنچ سے بہت دور چلی گئیں۔ پٹرول دنیا میں سستا ہو رہا ہے، یہاں مہنگا ہو رہا ہے، اور روز اب بجلی کے بل دیکھ دیکھ کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں۔ بجلی کے بل، لوگ بیچارے گھروں کا سامان بیچ کے، اپنے برتن بیچ کے بل ادا کر رہے ہیں۔ یہ افسوس ہوتا تھا کہ یہ شہباز شریف اور زرداری اور مولانا اس کے ساتھ ملے ہوئے یہ دعوے کرتے تھے کہ ہم آئیں گے تو ہم تو سارا کچھ واپس لے آئیں گے، لیکن ان پہ نوست پڑی ہوئی ہے۔ اور اب سمجھ آئی کہ نوست کس چیز کی، جب یہ اس طرح کے بل لائیں گے اور گستاخان رسول سے جفیاں ڈالیں گے۔ غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا شہباز شریف، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ گستاخ رسول کے ساتھ جفیاں ڈالتے ہوئے ساری قوم نہیں، ساری ملت دکھی ہے، ملت اس کے خلاف احتجاج، امت احتجاج کر رہی تھی، اور تم جس طرح ہنس کے، عمران خان صحیح کہتا تھا کہ یہ بوٹ پالش میں بہت ماہر آدمی، اس وقت میں ہنستا تھا عمران خان کی ان باتوں پہ کہ عمران خان کیا کہتا ہے۔ تو اس نے جو لقب دیا تجھے چیری بلاسم کا، کہ جہاں بوٹ نظر آتے ہیں وہاں لیٹ جاتا ہے پالش کرنے کے لیے،
اور یہاں تو چلے اپنے بوٹ جو تھے خیر ہے ان کی پالش تو بات بنتی تھی، لیکن میکرون کی بھی بوٹ پالش کرنی شروع کر دی تو نے۔ اب میرا خیال ہے کہ شاید کوئی مسلم لیگی جس کے دل میں کوئی ذرہ برابر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، وہ تجھے اپنا لیڈر باقی رکھے گا تو اپنا ایمان خراب کروائے گا۔ اس لیے مسلم لیگیوں کو بھی دعوت دے رہا ہے، اور باقی پارٹیاں جو اس وقت شہباز شریف کے ساتھ اقتدار کے لیے جڑی ہوئی ہیں ان سے بھی کہتا ہوں خدا کے لیے اپنا ایمان بچاؤ۔ جس بغیرت سے نفرت کا اظہار کرنا چاہیے تھا وہ ہاتھ آگے کرتا تو ہاتھ پیچھے کر لیتے۔ میاں صاحب جھک کے مل رہے ہیں، میاں صاحب مسکرا کے مل رہے ہیں کہ شاید کو 4 روپے اس سے بھی مل جائیں اور ہمارا آٹا دال چل جائے کچھ دن تک جو لوٹ مار کرنی ہے۔ قوم کو تو کچھ نہیں دینا انہوں نے، قوم کو تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ شازیہ مری نے سندھ کی اس نے کہہ دیا کہ ہمارے سیلاب زدگان کے فنڈ والے اکاؤنٹ بھی ہیک ہو گئے، یعنی وہ پیسہ چوری ہو رہا ہے۔ وہ چوری کون کر رہا ہے؟ سندھ میں بڑے بڑے چور بیٹھے ہوئے، زرداری سے لے کے بلاول تک اور جتنے وزراء ہیں۔ تو اس نوست سے نکلنے کے لیے جو پارٹیاں ساتھ ہیں ان کو بھی 1000 دفعہ اپنا ایمان بچانے کے لیے سوچنا ہے، اور قوم کو بھی جو مسلم لیگ مسلم کے نام پہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کی حرکتیں دیکھ لیں۔ یہ جو کچھ پچھلے دنوں وہ سربراہ کانفرنس میں کر کے آئے شہباز شریف صاحب، قوم کی عزت کروا کے آئے، اور اس کے بعد پھر یہ برطانیہ میں جو تماشا کر کے آئے، ابھی انہوں نے اقوام متحدہ میں تماشا کرنا ہے۔ اللہ کرے اس ملک کی عزت رہ جائے کچھ۔ جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں عزت دی جائے گی تو پھر وہ عزت برباد کریں گے۔ ان سے بھی کہہ رہا ہوں جو لائے تھے اپنے اس عمل پہ غور کریں کہ کیا آپ نے ان کو امپورٹڈ سرکار کو لا کے ہمارے سروں پہ مسلط کر کے پاکستان کا کو بھلا کیا ہے یا پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے؟ اپنے اس عمل کو جتنی جلد ہو سکے اس پہ نظر ثانی کر کے کوشش کریں کہ پاکستان میں کچھ دیانتدار باکردار افراد حکومت میں آ جائیں الیکشن کے ذریعے، تاکہ ہم اس روز کی بدنامی سے بھی بات آگے نکل گئی، بے ضمیری اور بے غیرتی کے لے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے، ایسے حکمرانوں سے نجات عطا فرما دے، اور ان کے جو سپورٹر تھے لانے والے تھے ان کو، ان سے بھی اللہ کریم اس قوم کو خبردار کر دے کہ قوم کو ہوش آ جائے کون کیا کر رہا ہے، کون ملک کا ہمدرد ہے اور کون ملک کا ستیہ ناش کر رہا ہے۔